أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. پروردگار عالم انسانوں کو مخاطب کر کے ایک راستے کا تعین دے کر بتا رہا ہے کہ زندگی بہترین گزارنے کا طریقہ کیا ہے. لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں عام طور پہ جب بھی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم شیعہ علماء کہاں سے لائے، شیعہ سنی علماء کہاں سے لائے، بریلوی علماء کہاں سے لائے، اہل تشیع علماء کہاں سے لے کر آئے، لیکن یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ آیت میں موجود نہیں ہے. وہ سیرت ہے. ہم نے آپ کے لیے بہترین سیرت قرار دی ہے رسول اللہ کی زندگی. اس میں کہیں لفظ سیرت آ رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہیں آ رہا ہے، اس میں کہیں سیرت. ہم نے آپ کے لیے رسول اللہ کی سیرت بہترین نمونہ عمل قرار دی. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. ترجمہ تو نہیں، اس میں تو لفظ سیرت کہیں آیا. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں ابتدا سے ہی وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے لوگ بیچ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں. میں ابتدا وہاں سے کر رہا ہوں کہ جہاں بیچ میں مجھے پہنچنا تھا. میں نے ابتدا وہاں سے کی ہے جہاں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہوں، آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی جو کچھ بیان کرنے والا ہوں کان ان سے آشنا نہیں ہے. جس چیز سے کان آشنا ہوتے ہیں اس پہ رپلائی آتا ہے. جس چیز سے کان آشنا نہیں ہو آدمی اس کو سمجھنے میں الجھ جاتا ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش مت کریں، آپ سننے کی کوشش کیجیے. اس وقت آپ سنیں. اس وقت آپ کا کام صرف یہ ہے کہ سنیں. دیکھیے، بہت واضح صاف ستھری بات کرنے کا عادی ہوں، ممبر سے بھی ویسے بھی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں عملی طور پہ بالکل سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پیچ نہیں، کوئی پھیر نہیں. سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے مجلس پڑھنا آتی نہیں ہے. مجھے مجلس پڑھنا آتی نہیں ہے. آپ پڑھوا سکتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں نے یہ کہا ہے آپ کو سننا آتی ہے. اگر آپ کو سننا آتی ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں. تو پہلا جو جملہ میں نے آپ کو دیا ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے کہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں کہیں لفظ سیرت آیا ہی نہیں ہے. بتائیے کہاں پر ہے لفظ سیرت؟ لفظ کر لیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہاں ہے سیرت؟ سیرت کا ترجمہ لیا کہاں سے وہ بتاؤ. سیرت تو کیا کہا ہی نہیں ہے بھائی. سیرت تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. آپ تو اصل میں جو ترجمہ بنے گا نا، میں آپ کو بتا دوں ترجمہ جو بننے والا ہے اس کو دل تھام کے سنیے گا. رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں. سیرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سیرت نہیں. اگر سیرت جو ہے نا وہ میں نے 2 دن پہلے ایک تقریر کی تھی سیرت کے حوالے سے ہی، اور بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا اس تقریر کو دوبارہ کیجیے. تو میں نے کہا دیکھیں دوبارہ تقریر میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس سے بہت باہر کی چیز ہے. کہنے کیوں؟
परसों तकरीर करके आया इमाम सज्जाद की ताबूत के हवाले से, कल दोबारा ये तकरीर कर दें तो इंशाअल्लाह हम मदीनतुल इल्म में एक मजलिस रखेंगे, उसमें यही तकरीर कीजिएगा। मैं नामुमकिन कहें क्यों? मैंने कहा मैं लिख के नहीं करता, आप सुनते जाएंगे, हम करते जाएंगे। अगर आपके सुनने का मयार धीमा पड़ा, हमारे पढ़ने का मयार खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। आप अपनी समातों को बेदार रखिएगा। इब्तिदा में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किल मौजू की तरफ जाना है, और मुश्किल मौजू के लिए जब तक जहन आमादा ना हो जाए और बराह रास्त दे दिया जाए तो आधी बात तो फ्लाइंग ओवर हो जाती है, पता नहीं चलता कहा क्या था, समझ में कुछ नहीं आया, अरे मौलाना पता नहीं क्या पढ़ के चले गए। तो मैं इस मरहले को इब्तिदा में तय कर देना चाहता हूँ कि आपकी पूरी समातें मेरे साथ रहेंगी, तब मैं कुछ बयान देना शुरू करूँगा, इससे पहले मैं कोई बयान देने वाला नहीं हूँ। आपकी समातें मेरे साथ साथ चलें, आप होशियार रहें, एक एक जुमले को गिरफ्त कीजिएगा। और मैं दावत देता हूँ कि जिसकी समझ में जो बात मजलिस के ख़त्म होने के बाद ना आए, बराबर में मैं आधा घंटा बैठा हूँ, दावत देता हूँ जिसकी समझ में जो बात ना आए मैं हाजिर हूँ पूरी तरह से खिदमत करने के लिए, अमली इल्मी तौर पर। एक मतलब मिलकर दुरूद पढ़ दीजिएगा। देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद करने के बराबर होता है। क्या कहने? उनका तो नाम भी ना लीजिए इस महफिल में, क्योंकि खुदा ने लानत मखसूस कर दी है उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बुग़्ज़ है मोहम्मद वाले मोहम्मद, और खुदा ने लानत मखसूस कर दी है उनके लिए जो इन पे लानत के लिए राजी नहीं है। जो लानत करने के लिए राजी नहीं है वो खुद लानती हो जाता है। अगर आपके समझ में बात नहीं आई तो आसान दो जुमले कह दूं। परसों एक मौलवी भौंक रहा था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए, हजरत इमाम हुसैन के लिए, हजरत अब्बास के लिए बकवास कर रहा था सोशल मीडिया पे। आज उसका बयान है, माजरत का बयान है, कहने लगा हमसे खताए इज्तिहादी हो गई, ऐसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, ऐसा था, यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं था। हमने कहा अब तो था, अब तो कंफर्म हो गया कि था। कहने नहीं हम कह रहे हैं कि यजीद रज़ी अल्लाह नहीं है। हमने कहा नहीं अब तो है। कहने आपको क्यों इस बार है? हमने कहा आपने कहा, हमने मान लिया, हम इनकार थोड़ी करेंगे, आप सच कह रहे हैं। कहने अलह रहमा कहा था आपने, अलह रहमा भी मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मान लो। चिढ़ने की बात थोड़ी है, ये तो मयार बता रहे हैं, रज़ी अल्लाह का मयार है क्या? अब पूछना ये है बाकी जितना रज़ी अल्लाह है उनको कहाँ लेकर जाएं? उनका मयार भी यजीद जितना ही है, ये कुछ ऊपर नीचे है। करो ना, कहाँ लेके जाओगे यजीद को? अलह रहमा बना रहे हो, रज़ी अल्लाह बना रहे हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो मामले को? तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा मौजू जो है वो है सीरत, और हमने जो आयत पढ़ी है वो है उसवाए हसना। मामला बहुत पेचीदा होगा अभी आगे चलकर। ये टोटल जो बहस चलेगी वो इल्म अकाइद, इसको इल्मुल कलाम कहते हैं, मंतिक, इल्म कलाम, तफसीर, इसकी रोशनी में चलेगी। और अब माशाअल्लाह से जहन बेदार होना शुरू हो चुके हैं, मुतवज्जो हैं। एक फारसी में एक लफ्ज़ कहते हैं हमतन गोश होना, पूरा कान बन जाना, यानी समात ही समात रह गई, बाकी हवा ख़त्म हो गए। तब अगर आप पूरी तरह समात के लिए बेदार हो गए तो सुनिए सीरत किसे कहते हैं। आमतौर पे जो मौरिख लिखता है वो वाक़यात होते हैं। क्या होते हैं? वाक़यात। मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत निगारी की, वाक़यात लिखें, सीरत की तरह। वाक़यात अलग है, सीरत अलग है। सीरत वाक़यात नहीं होती, वाक़यात सीरत नहीं होते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत लिखी, वाक़यात लिखे। बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटा दिया, सीरत। आग में फेंके गए, सीरत। बच्चे को और बीवी को उठाकर बयाबान में छोड़ आए, सीरत। की सीरत नहीं है, ये वाक़यात हैं, सीरत का है। और आसान कर दूं बात को, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को देखिए, जितनों ने लिखी है सब ने क्या लिखा है सीरत में। अगर बासत के बाद देखते हैं वाक़यात को,
جہاں سے یہ نبی ماننا شروع کرتے ہیں، جہاں سے یہ نبی ماننا شروع کرتے ہیں، ہماری بات مت کیجیے گا، جہاں سے یہ نبی ماننا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے کے دور میں، شروع کے دور میں پتھر کھائے 7 سال تک، پھر اس کے بعد چچا کے مشورے سے شعبے ابی طالب میں چلے گئے، 2.5-3 سال وہاں رہے، غار تھا وہاں رہے، پتھر کھائے سیرت، غار میں رہے سیرت، ایک رات چپکے سے نکل گئے سیرت، ہجرت کی، چپکے سے نکل جانا سیرت، پھر آگے چڑھ کے اور لکھا بدر میں جنگ کی وہ بھی سیرت، احد میں جنگ کی سیرت، خندق میں جنگ کی سیرت، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے لکھا کہ 8ویں ہجری میں جا کر حج کرنے کے لیے سب کو لے کر گئے اور وہاں لے جا کر کہا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، تم سب میرے ساتھ ہو اور حج پہ جا رہے ہیں ہم سب لوگ اور ہم لوگ حج کر رہے ہیں، تو یہ میں نے خواب دیکھا۔ اب تو لوگ تھے سارے ساتھ کے ہر وقت کے، وہ تیار ہوئے، راستے کے جانور خریدے گئے، احرام باندھے گئے، مقام پر آ کر جہاں احرام باندھا جاتا ہے پہنچے تو ابو سفیان اس وقت کافر تھا، اس نے کہا تھا اندر ایک مسلمان بھی آیا تو ہمارے پاس تلواریں ہیں ہم ذبح کر ڈالیں گے۔ اب یہ بیچارے بڑے بن ٹھن کے پہنچے تھے حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے لیے مکے میں جانا ضروری ہے، کہ نہیں حج کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا اندر، جائیں گے، منع کر دیا، روک دیا۔ جب روک دیا تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہم سے صلح نامہ کر لیں اور اگلے سال آئیے تو ہم آپ کو حج کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو صلح نامہ ہوا، جب صلح نامہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے جانور کو ذبح کرو، احرام کھولو اور سر منڈاؤ، یہی حج ہے۔ اصحاب حیران، یا رسول اللہ نہ عمرہ کیا، نہ طواف النساء کیا، نہ سعی کی، نہ منی میں ٹھہرے، نہ مشعر الحرام میں ٹھہرے، نہ یہ نہ وہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا دیں، احرام اتار دیں، جانور ذبح کریں، یہ کون سا حج ہے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں حج ہے، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ حج ہے، اگر تم یہ کرو گے تو تم نے حج کیا، بس کر لو یہ کام۔ تو ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول اللہ جیسا شک مجھے آج ہو رہا ہے نا، جیسا شک مجھے آج ہو رہا ہے ایسا تو پوری زندگی میں کبھی آج تک نہیں ہوا، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ کی سمجھ میں آیا کچھ؟ اگر حجت خدا یہ طے کرے کہ حج ہے تو حج ہے، طواف کیا ہو یا نہ کیا ہو، صحیح کی ہو یا نہ کی ہو، آپ سمجھ نہیں گئے بات کو جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ عمرہ حج کی مفردہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، طواف النساء کیا ہو یا نہ کیا ہو، مشعر میں ٹھہرے ہوں یا نہ ٹھہرے ہوں، عرفات میں ٹھہرے ہوں یا نہ ٹھہرے ہوں، حج ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہوا ہی نہیں، رسول اللہ نے کہا ہو گیا، تب کس کی بات مانے؟ سبحان اللہ۔ بھائی ہم سے خطا اجتہادی نہ ہو جائے گی، آج کل خطا اجتہادی بہت ہو رہی ہے نا، کہنے لگے سمجھ میں نہیں آیا، تو جب تمہارے سمجھ میں رسول کا فعل نہیں آیا، تمہارے سامنے موجود ہے حجت خدا، تم کو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا کہ 8 ذی الحج کو خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم میں سے جو میرے ساتھ چلے گا اس کا حج خدا قبول کر لے گا؟ حج کیا نہیں ہے، حج سے پہلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حج سے پہلے چھوڑ کے جا رہے ہیں مکے کو، کہا حج ہو گیا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ حج ہو گیا۔ تو جو ساتھ چلے گئے تھے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا تھا حجت خدا کے کہنے پر، ان کا حج ہو گیا۔ جو لوگ خانہ کعبہ میں رہ گئے حجت خدا کو چھوڑ دیا وہ پھر پتھروں کا طواف کرتے رہ گئے۔
قلعہ خیبر پہ اور فتح کر لیا. اب تک کی جتنی جنگیں تھیں وہ جنگیں دفاعی جنگیں تھیں. اب جو حملہ کیا تو باقاعدہ حملہ کیا فتح ہو گیا. اس کے بعد آپ آئے مکے اور اپنے مکہ بغیر لڑے فتح کر لیا. اب جو سیرت بن رہی ہے اس کو غور سے سنیے گا. پتھر کھانا رسول کی سیرت، غار میں رہنا رسول کی سیرت، آگے بڑھو چھپ کر ہجرت کرنا رسول کی سیرت، دفاعی جنگیں کرنا رسول کی سیرت، دب کر صلح کر لینا نبی کی سیرت، بغیر لڑے جنگ فتح کر لینا نبی کی سیرت. تو کتنا تصادم ہے رسول کی سیرت میں ہے یا نہیں؟ تو سب واقعات لکھ دیے، یہ واقعات ہیں سیرت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں جا رہا ہوں اس موضوع کی طرف جہاں مجھے جانا ہے، بہت توجہ رکھیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے واقعات. غلطی یہ کی گئی ہے کہ واقعات کو سیرت بنا کر پیش کیا گیا، یعنی یہ ہو گیا لہذا یہ کر لیا، یہ ہو گیا لہذا یہ کر لیا. ہم کو یہ نہیں بتاؤ کہ رسول نے کیا کیا، ہمیں یہ بتاؤ رسول ہوتے تو کیا کرتے. ہمیں یہ بتاؤ رسول ہوتے تو کیا کرتے. یہ ہے سیرت. یعنی رسول جو کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کام کے کرنے کو رسول سے پہلے سمجھ لیں تو سیرت ہے. آپ سمجھ میں آ گئے کہ سیرت شناسی کیا ہے؟ سیرت شناسی یہ ہے کہ ارادہ رسول نفس رسول میں ہے کیا. اگر اس ارادے کو سمجھ رہے ہو تو سیرت سمجھ میں آئے گی. واقعات پڑھتے جاؤ گے گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے. واقعات نہیں پڑھنے، سیرت سمجھنی ہے. تو پروردگار تو بتا کیا کیسے سمجھے سیرت. دیکھیں سیرت کو بیان کر رہا ہوں. اگر یہ لفظ سیرت کلیئر کر دیا تو بہت آسان ہو جائے گا. پھر میرے لیے سیرت سید سجاد میں 4 جملے کہنے ہیں تو وہ بڑے جملے آسان ہو جائیں گے میرے لیے کہنا. لیکن یہ سیرت کا چیپٹر بڑا ثقیل شدید ہے. سیرت حجت خدا کی سیرت کون سمجھے گا سوائے حجت خدا کی. وہ جو بیان کریں گے وہ ہوگی سیرت. میں کیا جانوں سیرت کسے کہتے ہیں، لیکن جتنا میں جانتا ہوں اتنا میرا کام ہے آپ تک پہنچا دوں. سیرت کیا ہے؟ سیرت نفس میں موجود قوت کا اتنا ہونا جتنا خدا چاہتا ہے. یعنی اب واقعہ کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سیرت کے تحت ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ سمجھیے گا جو سیرت نگار ہیں ان کی خطائیں اگر بتانا شروع کروں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ سیرت لکھنے والوں نے لکھا رسول کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، رسول کو مجبور کر دیا جنگیں کرنے پر، رسول کو مجبور کر دیا. ارے رسول مجبور ہے اگر تو حجت خدا اگر مجبور ہے اور حالات کے تحت ہے تو پھر حجت خدا نہیں کچھ اور ہوگی بھائی. ہم اس کو حجت خدا نہیں مانتے کہ جو حالات کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی اور کو بیٹھنے دے. حجت خدا ہوتی وہ ہے جو حالات کو مکمل کمانڈ کر کے چلتی ہے، جس کے ہاتھ میں پوری قوت ہوتی ہے. جیسے حالات ہوں حالات اس کے کنٹرول میں رہیں گے. لکھنے والوں نے لکھا ہے رسول مجبور تھے، امام مجبور تھے، لے آئے گھیر لیا کربلا پہنچا دیا کاٹ دیا مار دیا. ارے بھائی پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے، تم کو تمیز ہی نہیں ہے لکھنے کی بیان کرنے کی. لکھ دیا حسین کو گھیرا، گھیر کے لے آئے لا کر قتل کر دیا. مجبور بھی مظلوم بھی. قسم خدا کی ایسا نہیں ہے. یہ حسین تھے جنہوں نے پوری دانشوری کے ساتھ امامت کے فہم کے ساتھ امام کی بصیرت کے ساتھ یہ طے کیا کہ پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لے آئے. حسین گھیر کے لائے ہیں پوری یزیدیت کو. آپ سمجھے نہیں بات کو؟ بھائی نانا کو مار دیا، پتہ نہیں قاتل کون ہے، معلوم ہی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا ماں کو مار دیا، نہیں معلوم قاتل کون ہے. باپ کو مار دیا، معلوم نہیں قاتل کون ہے. بھائی کے جنازے پہ تیر چل گئے، معلوم ہو گیا پتہ نہیں قاتل کون ہے، نہیں معلوم ہوا. حسین نے طے کیا میں تمہارے چہروں سے نقاب نوچ کے بتاؤں گا کون کون ہے. بھائی کتنا ہی متاثر ہو، کتنی محبت رکھنے والا ہو اس سائڈ اس طرف کی، لکھے گا تو صحیح کس کی اولاد نے کس کی اولاد کو مارا. لکھے جائے گا کہ
اولاد نے اس کی اولاد کو مار دیا. میں نام تو لے ہی نہیں رہا کسی کا، لیکن آپ جانتے ہیں سارے ناموں کو. تو اس طرف تو کٹے ہیں آل محمد، اور اس طرف کون تھا؟ میں بتا دیتا ہوں کون تھا نام لیے بغیر. یہ وہی تھا جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے خندق میں آیا تھا. یہ وہی تھا جو احد میں آیا تھا رسول اللہ کو قتل کرنے. یہ وہی تھا جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے بدر کی جنگ میں آیا تھا. یہ دادا آیا تھا نانا کو قتل کرنے کے لیے، پوتے نے نواسے کو قتل کر دیا. اللہ تو سمجھیے گا، میں بہت اہم موضوع کی طرف لے کر چلا گیا ہوں بات کو، اور بہت توجہ رکھیے گا. بھائی نانا کو قتل کرنا تھا تو نانا کو قتل نہیں کر سکے. نانا کو قتل نہیں کر سکے تو نانا کے مددگار کو قتل کر دیتے. کریم صاحب وہ بھی اپنا کام پورا کر چکے تھے، ان سے بھی بات نہیں ہوئی. نواسے پہ بس چلا، نواسے کو مار دیا. نہیں سمجھ میں آئی بات، میں کھول کے بیان کر دوں. دیکھو ان کی دشمنی جو تھی وہ نواسے سے نہیں تھی، ان کی دشمنی نانا سے تھی. ان کی دشمنی نواسے سے نہیں تھی، ان کی دشمنی کس سے تھی؟ نواسے نانا سے دشمنی تھی. مارا کس کو؟ نواسے کو. تو محمد مصطفیٰ دشمنی کیوں تھی؟ کہنے لگے بھائی یہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے تھے، ماہ عرب کہتے تھے ہم ان کو، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے ہم ان کو، لیکن معاملہ نہیں بنا. کہ کیوں؟ بس مار دو. اچھا مار دو. کہ نہیں وہ بیچ میں ایک اور آ جاتا ہے. کون آ جاتا ہے بیچ میں؟ تو بیچ میں ایک اور آ جاتا ہے، وہ مارنے نہیں دیتا. کون ہے؟ علی. ہٹا ہوا تلوار لے کے بیچ میں وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مارنے نہیں دیتا. تو ساری دشمنی ہو گئی علی سے. تو علی سے دشمنی ہے کیا؟ نہیں، علی سے دشمنی نہیں ہے. دشمنی تو ہے اس سے، ہمیں دشمنی تو ہے محمد سے. تو علی کو مار لو. علی مرتا نہیں ہے، ہاتھ لگتا نہیں ہے. تو علی جب ہاتھ نہیں لگا تو بعد علی کردار کشی ممبروں سے کی گئی. بڑا عجیب جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو. کردار کشی بعد میں علی کی ممبروں سے 60 سال تک 1000 ممبر سے ہر خطبہ جمعہ سے پہلے نام لے کر علی کا لعنت کی جاتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لعنت کیجیے. تو نہ نانا ہاتھ لگا نہ علی ہاتھ لگے، سارا غصہ اترا نواسے پہ. تو محمد سے دشمنی کیوں تھی؟ یعنی محمد سے بھی کوئی دشمنی تھوڑی تھی. صادق کہتے تھے ہمیں، امین کہتے تھے ہم، تو ان کو ماہ عرب کہتے تھے، عرب کا چاند. تو کیوں مارنے کے لیے نہیں اترے؟ کہ نہیں دیکھو انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ سے دشمنی تھی. لا الہ الا اللہ سے دشمنی ہے. کہ ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں حبل اعلیٰ. ہم کیا کہتے ہیں؟ حبل اعلیٰ. سب سے اعلیٰ حبل ہے. بدھ کا نام تھا حبل. حبل سب سے اعلیٰ ہے. ہمارا کہنا یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو لڑائی تھی اللہ اکبر کی حبل اعلیٰ سے. میں نے بڑا جملہ دیا ہے، میں نے بڑا جملہ دیا ہے. حبل اعلیٰ کی دشمنی تھی اللہ اکبر سے. لہذا جس نے نعرہ لگایا اس کو مارنا چاہا، بیچ میں آ گئے علی. علی کی وجہ سے مار نہیں سکے محمد کو، لہذا دشمنی ہو گئی علی سے. علی کو قتل کر نہیں سکے، لہذا سارا غصہ نکل گیا حسین پر. اب دشمنی حسین کی نہیں ہے، اصل میں یہ دشمنی ہے کس کی؟ جو دشمنی ہے اللہ اکبر سے. ان کو نام ہی نہیں معلوم کہ اللہ اکبر کی دشمنی میں حسین کو ذبح کیا گیا. آپ سمجھے بات کو؟ کچھ یا نہیں سمجھے؟ کہ حسین کی دشمنی نہیں، حسین کی دشمنی نہیں تھی. حسین کا کیا لینا دینا تم سے؟ بات سمجھ میں؟ دشمنی کہاں سے چلی؟ وہاں سے چلی یہاں تک آئی. تو جو حسین اللہ کی دشمنی کی بنا پہ اگر قتل کیا گیا تو اللہ کی محبت میں اس کا یہ حق ہے کہ جو اس کو رونے والے ہوں ان کو شفاعت کرا کے جنت میں لے جائے. یہ اس کا حق بنتا ہے. وہ اللہ اکبر کی خاطر قتل ہوا. تو آپ کے سامنے آیا کہ ساری جنگیں ہوئی اللہ اکبر اور حب اعلیٰ کی بنیاد پر. اتنی بات تو کلیئر ہو رہی ہے نا. سیرت جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ میں تو یہاں تک لے کر آنا چاہ رہا تھا. بات کی تفصیل میں وقت نکل گیا، اس کو سمجھیے گا بہت ڈیپلی. سیرت قوت نفس کا، نفس میں موجود ہونا اور اس کے ارادے کے تحت کاموں کا انجام پانا، یہ سیرت ہوتی ہے. یعنی واقعات کچھ بھی ہوں، نبی نے طے کیا کہ میں نے ہجرت کرنی ہے، کافر نے مجبور نہیں کیا. حسین نے طے کیا میں نے کربلا جانا ہے،
حسن نے طے کیا میں نے صلح کرنی ہے، حالات نے مجبور نہیں کیا، جو مجبور ہو وہ امام اور نبی نہیں ہوتا، امام اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے حالات پر جس کی پوری گرفت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے امام، وہ ہوتا ہے نبی۔ اگر حالات کی گرفت میں امام اور نبی آ جائے تو نہ وہ نبی نبی ہے نہ امام امام ہے۔ وہ حالات کو کمانڈ کرنا جانتا ہے میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اب کتنی بار سمجھ میں آ گئی قوت نفس کا نفس میں موجود ہونا کیا ہے؟ کتنی بات کی۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ جب محمد حنفیہ کو بلایا مدینے میں، اور مدینے میں بلا کر چلتے وقت 26 رجب کو یہ خط امام حسین نے دیا، اس کا ایک جملہ بس، اسیر بسیرت جدی و ابی و اخی۔ محمد حنفیہ کو اپنا وصی بنایا۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا شیعوں میں سے بعض لوگوں کو جو محمد حنفیہ کو بلا کہہ رہے ہیں، جس کو حسین اپنا وصی قرار دے کے جائیں، اللہ اکبر، عظمت کس معیار پہ ہوگا۔ کیا کہ میں اپنا وصی قرار دیتا ہوں محمد حنفیہ آپ کو، یہ خط لکھیں، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فساد کروں، بدر کروں، مفسد بنوں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا کی جد، اپنے جد کی امت کی اصلاح کر دوں۔ اسیر ہوں، میں وہی کروں گا بے سیرت جدی، جو میرے نانا کی سیرت تھی، وہ ابھی، اور جو میرے باپ کی سیرت تھی، وہ اخی، اور جو میرے بھائی کی سیرت تھی۔ تو تینوں سیرتوں میں تو اختلاف لکھتے ہیں علماء کرام، یہ تین سیرتیں جیسی ہو کیسے ہو گئی؟ اور چوتھی سیرت حسین کی، تو چار سیرتیں الگ الگ لکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی سیرت باپ کی تھی ویسی نانا کی تھی، جیسی نانا کی تھی ویسی بھائی کی تھی، جیسی بھائی کی ہے ویسی میری ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ برابر کی قوت نفس میں سب کی دی گئی ہے۔ اگر جو حالات حسین کو پیش آئے، اگر حسین کی جگہ علی ہوتے تو علی وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ اگر علی کی جگہ، اگر حسین کی جگہ محمد مصطفیٰ ہوتے تو محمد مصطفیٰ وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ اب میں یہاں پہ کچھ جملہ دے کے جا رہا ہوں اور سوچتے رہنا اس جملے کے اوپر، بڑا شدید جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر حسین کی جگہ پر رسول اللہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ یعنی قوت نفس برابر ہے، لیکن جتنی قوت نفس میں حسین کے ہے اتنی ہی رسول اللہ کے ہے، اتنی ہی علی مرتضیٰ کے ہے، اتنی ہی حسن مجتبیٰ کے ہے۔ اب میں آگے جملہ بڑھ کر کہوں اس طرف کی سیرت تو دیکھو، جیسا جیسا دادا ویسا بیٹا، جیسا بیٹا ویسا پوتا۔ اگر یہاں برابر سے چلتا چلا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی برابر سے چلتا چلا جا رہا ہے، رکا نہیں ہے معاملہ۔ آپ کہتے ہیں جناب علی پتہ نہیں کس نے حسین کو شہید کر دیا، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جا کے دیکھ لینا۔ انس ابن مبارک کون ہے؟ صحابی رسول ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ انس ابن مبارک صحابی رسول ہے، بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، نسائی میں، ترمذی میں ان سے احادیث آئی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے سنان ابن انس۔ جملہ ہے سنان ابن انس۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے عمر ابن سعد۔ بات کلیئر ہوئی؟ کلیئر ہوئی؟ تو جیسی سیرتیں اوپر تھی ویسے نیچے تھی۔ اب یہ بھی دیکھ لینا یزید کس کے پوتے کا نام ہے، کس کے بیٹے کا نام ہے۔ جی بات نہیں کر رہا، بہت سامنے کی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر رسول اللہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ آپ سمجھے نہیں بات کو میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا؟ میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر رسول اللہ ہوتے تو یہ رسول اللہ کو کے ساتھ بھی وہی کرتے جو حسین کے ساتھ کیا۔ آپ سمجھے کچھ؟ جو رسول اللہ کے ساتھ کرنا تھا وہ حسین کے ساتھ کیا ہے۔ حسین فدیہ رسول ہو گئے۔ جملہ دیا میں نے، بہت بڑا جملہ دیا۔ حسین فدیہ رسول ہو گئے۔ اب آپ سوچئے، دیکھو حسین قتل ہوئے میدان کربلا میں، اب یہ باپ چھیننے کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ تو قتل کا معاملہ ہے۔ مجھ جیسے غریب غربا بھی اگر کوئی ہوگا اور باپ کو بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے تو ثابت ہو جائے گا، ایف آئی آر کٹوائے گا، کیس لڑے گا،